السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کہہ رہی ہے عباد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گئے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، جیسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ویسا منظر زمانے میں الہی دیا۔ یوں تو جنت کا سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت میں تم چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا التمش میں جیلانی ایسا قریشی، نظارہ نہیں۔ التمش جیلانی قریشی۔ آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا میں نے ان کی بھی امت کو دیکھا، یہ تذکرہ کر لیا تو حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، حضور بے چین ہو جائیں گے، حضور کی آنکھوں سے اشکبار ہونے لگیں گے، حضور روتے روتے غار ہیرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، کیوں نماز پڑھا کرتے تھے؟ ایک جگہ اللہ کی عبادت ہوتی، دوسری جگہ چہرے بدعا کی زیارت ہوتی۔ ایک جگہ اللہ کی عبادت ہوتی، دوسری جگہ چہرے بدعا کی زیارت ہوتی۔ وہ صحابہ کرام روتے روتے جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں ایک چرواہا ملتا ہے۔ وہ چرواہے سے کہتے ہیں، اے چرواہے، کیا تو نے میرے نبی کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے، میں کسی نبی کو نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ کوئی غار ہیرا میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جن کی آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ اکرام غار ہیرا میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی کا سر سجدے میں ہے، میرے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں، لیکن آج کل تو ہمیں نماز بھی ڈھنگ کی پڑھنے نہیں آتی۔ وہ صحابہ، آپ نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے، جب کسی مکتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ ہم سب بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی کا سجدہ انوکھا تھا، میرے نبی کا سجدہ نرالا تھا۔ میرے نبی سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ یا ربی ابلی امتی، یا ربی ابلی امتی، یا ربی ابلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ بس ضیا جیلانی قریشی، ضیا جیلانی قریشی۔ اس کے بعد میں محمد ضیان صاحب لال خان، یہ بچہ تیار رہے ہیں۔ محمد ضیان صاحب لال خان، یہ بچہ تیار رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر اور حاضر میں جلسہ، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں۔ میری تقریر کا عنوان ہے عشق نبی۔
याद रखना, इश्क ना हो तो इंसान बुज़दिल हो जाता है और इश्क इंसान को ताकतवर बना देता है। आज जो हमारी ये कौम बुज़दिल है ना, वजह यह है कि दिल में वो इश्क नबी नहीं, दिल में जब इश्क नबी होता है तो इंसान ताकतवर हो जाता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब जानते थे कि मेरी बहन कभी मेरे सामने खड़ी होकर बात करने की कुव्वत नहीं रखती थी, इसलिए कि अगर मैं इसे डांट दूं तो मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ देंगी। इसलिए बहन को इस्लाम से दूर करने बड़े गुरूर से गए थे। बहन ने कहा, उमर बात क्या है? मैंने सुना कि तुम मुर्तद हो गए हो, यानी अपने मजहब से फिर गए हो। बहन ने कहा, उमर मुर्तद पहले थे, अब दीनदार हो गए, छोड़ दो मोहम्मद अरबी का दीन, कहा नहीं छोड़ेंगे। हजरत फारूक आजम जब बहन को ये बात करते देखा तो बहन के जगह बहनोई को मारने लगे। बहन ने कहा, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तुम अपने मजहब के लिए जान लेना जानते हो तो मैं भी अपने मजहब के लिए जान देना जानती हूँ। हजरत फारूक आजम सोचने पर मजबूर हो गए कि जो बहन मेरे से कभी आंख मिलाकर बात नहीं करती थी, आज वो बहन इतनी बहादुर कैसे हो गई। अब पता चला इश्क मुस्तफा ने बहन को दे कुव्वत अता की है। जो उमर जिंदगी में कभी नहीं हारे, वो आज बहन के सामने हार मानते नजर आ गए और हथियार डाल दिए गए और मोहम्मद अरबी का दिन इख्तियार कर लिए। अब पता चला इश्क इतना ताकतवर होता है जो उमर जैसे को भी हरा दे। एक बार उमर जिंदगी में हार गए, फिर उमर जिंदगी में कभी नहीं हारे, बल्कि कैसरा और इसरा के ताजदार बना दिए गए। कितनी जालिम है वो कौम जिसने हर प्यार करने वाले की कद्र की, मगर आमिना के लाल की कद्र ना की, जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जो खुदा को देख कर भी हमें ना भूला। आए आपको बताओ आमिना के लाल को, हम सब के आका को, जब आखिरी आराम के वास्ते कब्र अनवर में रखा जाने लगा, तब भी उनके ज़बान पर जारी था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और हुजूर आज भी कब्र अनवर में रब्बी हबली उम्मती ही कह रहे हैं और क़यामत में उठेंगे तब भी कहेंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए खुदा मेरी उम्मत को बख्श दे, ए खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैं पूछना चाहती हूँ, जो नबी हमें कभी नहीं भूले, हम उन्हें कब याद करते हैं? किसी आशिक़े रसूल ने सच कहा, हुजूर यूं ही याद नहीं आते हैं, पहले वो हमें याद करते हैं, फिर हमें वो याद आते हैं। शायद आज खुसूसी तौर पर हमें याद किया गया है, इसीलिए हम उनकी महफिल सजा बैठे हैं, जिनके बारगाह इलाही में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं तो शाम तक दर्द सलाम पेश करते, और शाम को आते हैं तो सुबह तक दर्द सलाम पेश करते हैं। जब कहीं से नहीं मिलती सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल सजा लेते। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कदम पर कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कदम पर कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर, मौजूद उस्ताद जी और मेरे प्यारे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जिंदगी का उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। जनाब वाला एक कलमा गो के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक मोमिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से महवर है। ये ज़मीन और ज़मान, ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन, मेरे आका दो जहाँ की ज़ात में गुम है। लाओ कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना, लाओ कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूँ, मोहसिन कहूँ बशर कहूँ या हबीब खुदा कहूँ, मोहसिन कहूँ बशर कहूँ या हबीब खुदा कहूँ। जनाब वाला आप सल्लम की तशरीफ़ आवरी इनाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत है, उसी तरह अल्लाह ताला के महबूब से भी बेपनाह मोहब्बत है। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बनने तो बहुत मिल जाएंगे, आका न
जनाब सदर, आप रहमतुल्लिल आलमीन इंसानियत के सबसे बड़े खैर खो बनकर तशरीफ लाए। सल्लम की हयात मुबारक ने इंसानी ज़िंदगी के साथ तारीख भी बदल कर रख दी। सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। जनाब वाला, खत्म रसूल की सीरत और अखलाक एक खुली किताब की मानिंद है। एक खुली किताब की मानिंद है। सल्लम की तालीमात का मरकज़ इंसानों का दिल था। सल्लम की तालीमात से सहाबा कराम ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी इनका कुछ हैं और गुरबा को 500 अशरफिया नकद भिजवाते हैं। ये वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानी का मज़हर है। जब बदर के कैदियों की कर रहा है गोश मुबारक तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद उड़ जाती है। आप सल्लम उस वक्त तक आराम नहीं करते जब तक कैदियों के बंधन ढीले नहीं कर दिए जाते हैं। मक्के वालों की सरकशी को देखते हुए जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की करीब की बस्तियों का रुख किया। चुनांचा इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का भी सफर फरमाया। ताइफ में बड़े बड़े उमरा और मालदार लोग भी रहते थे। इन रईसों में उमैर का खानदान का कबाइलों का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों भाइयों को इस्लाम की दावत दी और इन तीनों भाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहुदा गुस्ताखाना जवाब दिया और इन बदनसीबों ने इस पर बस नहीं किया बल्कि ताइफ के शरीर आवारागर्द गुंडों को लगा दिया कि वो तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करे। ये शरारती लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस पांव जख्मों से लहूलुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पैर तलक चूर चूर हो गए। इंतहाई बेदर्दी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश करते। ऐसे वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहाड़ों के फरिश्ते रवाना किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म फरमाते ही ताइफ के दोनों पहाड़ उन कुफ्फार पर उलट देते। कुर्बान जाए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, इन पर कोई मुसीबत ना आए। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों को मुसलमान बनाकर इसकी ही इबादत करेंगे और शिरक नहीं करेंगे। इस शेर से मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बहरत तबलीग हक जब वो ताइफ गए, बहरत तबलीग हक जब वो ताइफ गए, मिलके कुफ्फार पत्थर लगे मारने, मिलके कुफ्फार पत्थर लगे मारने। खूसे कफ्शे मुबारक में तलवे जमे, खूसे कफ्शे मुबारक में तलवे जमे। बोले ताइफ सदा तू सलामत रहे, बोले ताइफ सदा तू सलामत रहे। शायद औलाद तेरी मुसलमान बने, शायद औलाद तेरी मुसलमान बने। ऐसे शौके हिदायत पे लाखों सलाम, ऐसे शौके हिदायत पे लाखों सलाम। शुक्रिया। जनाब सदर और आज़िम जलसा और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुजार, अरे वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके हमें नमाज मिली, अरे वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके हमें रोजा मिला। आइए उस रसूल की बारगाह में दरूद पेश करते हैं। हजरत अबू मुत्तलिब एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते उन्होंने देखा कि अचानक खाने काबा मुंह के बल गिर जाता है। हजरत अबू मुत्तलिब परेशान होकर कहते हैं, अभी तो खाने काबा की तामीर की गई थी, वो अचानक कैसे गिर गया। हजरत अबू मुत्तलिब जब परेशान होकर बाहर आते हैं, उनकी मुलाकात एक लौंडी से हो जाती है। वो लौंडी कहती है, अबू मुत्तलिब तुम्हारे घर पे पोता पैदा हुआ है। हजरत अबू मुत्तलिब सुन के ये ऐलान करते हैं, ए मुसलमानों सुन लो कि खाने काबा गिरा नहीं
बल्कि सजदे में झुक गया है, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को शहादत का दिन है। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा है, ए हाजियो आओ शहीशाह का रोजा देखो, ए हाजियो आओ शहीशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके हैं काबे का काबा देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ से मेरी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके सामने एक छोटी सी नात पेश करना चाहता हूँ, आप गौर से सुनिए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर्र-उल-उलमा भी खुशियाँ बनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले एक जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीवी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब चेहरे जरमीन साहिबलाल लालखान, चेहरे मुस्तफ़ा जरमीन साहिबलाल लालखान, ये बच्ची ऊपर है। गए तारे और चांद शर्मा गया, छुप गए। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ाए करम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। जनाबे सदर, इस कायनात में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आफ़ताब दरख्शां की है, जो गारे हिला से तुलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की अजीम तरीन शख्सियत है, जिसकी नज़ीर अज़ल से अब तक मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक इंसान के लिए पैगाम नजात लेकर आए थे, बनी नूह इंसान के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे के जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सआदत बिन मांगे मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी की उम्मत में से हो जिस पर खालिक दो जहां को मिनाज है। जनाबे सदर, मेरे आका तो बादशाह में भी फकीरी किया करते थे, जिनके पास न चांदी थी न सोना था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुझी चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे नबी तो अमन व मोहब्बत का पैगाम अंधेरी और तारीकी बस्ती में रोशन चिराग बनकर आए थे। जनाबे सदर, जब मैं सीरत नबी की बात करती हूँ तो मेरे जहन में मक्का का मंजर घूमता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जालिम कुफ्फार के जुल्म के निशाने पर थे, मगर इरादे बुलंद थे और हौसले चट्टान की तरह थे और यकीन खुदा पर था। अब मैं इस शेर से अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तलातुम खैज़ मौज़ों से वो घबराया नहीं करते, तलातुम खैज़ मौज़ों से वो घबराया नहीं करते। शुक्रिया। फर्दी अस्सलाम वालेकुम जनाबे सदर, हाज़रीन जलसा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। हज़रत हलीमा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते तो चांद उनकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक खुली तो सबसे अव्वल कलाम था निकला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव पर चलने काबिल तो बाहर निकल कर बच्चों को खेलते होते, मगर खुद कभी खेल में शरीक नहीं होते। बच्चे ने खेलने बुलाते तो फरमाते मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ,
کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کی حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا. اتنا کہہ کر اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی, آپ آئے تو دنیا منور ہوئی, بس میں کون امید گھر گھر ہوئی, بس میں کون امید گھر گھر ہوئی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. باوقار علماء ذوی الاحترام وہ مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد رضا قاضی شہر شولاپور اور جملہ حفاظ اکرام, عزیزان محترم, سامعین محترم, عزیز بچوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آواز بڑھائیے بھائی. آئیے نعت پاک سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام الکلام کلام الامام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ ایڈوانس بولیے سبحان اللہ. کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. کہ سب سے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا
ہمارا نبی. اور حضرات عقیدت سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ ایڈوانس بولیے سبحان اللہ. پورا مجمع سے آواز آنی چاہیے. ایک مرتبہ یا رسول اللہ بول دیجئے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, 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 دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لائے کہ دنیا گمراہی سے جو ہے صحیح راستے پر اور ہدایت پر جو ہے آ گئے. یہ شعر ملاحظہ فرمائے. اعلیٰ حضرت نے بہترین اشعار جو ہے اس میں لکھے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسی ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسی ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسی ہی, ان کا ان کا تمہارا, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. السلام علیکم. آئیے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درودوں کی بارش نبی پر صدا ہے, درودوں کی بارش نبی پر صدا ہے, سلاموں کی بارش خدا نے کیا ہے. سبحان اللہ. سلاموں کی بارش خدا نے کیا ہے, درودوں کی بارش نبی پر صدا ہے, سلاموں کی بارش خدا نے کیا ہے. نبی کے لیے حق نے جنت بنائی, نبی کے لیے حق نے جنت بنائی,
دو عالم یہ دیکھو نبی پر فدا ہے، سبحان اللہ. دو عالم یہ دیکھو نبی پر فدا ہے، خدایا مدینے میں تو ہی بلا لے، خدایا مدینے میں تو ہی بلا لے، ہر ایک امتی کی یہی التجا ہے، سبحان ہر اللہ. ایک امتی کی یہی التجا ہے. بے شک بے شک. شعر پیش خدمت ہے. ہوا چاند ٹکڑے، ہوا چاند ٹکڑے پلٹ آیا سورج، آہا. ہوا چاند ٹکڑے پلٹ آیا سورج، میرے مصطفیٰ کا معجزہ عجب ہے، میرے مصطفیٰ کا عجب معجزہ ہے. تو نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش خدمت ہے. آپ سماعت فرمائیں. ارشاد. مدینے کے سرکار، مدینے کے سرکار، ادھر بھی کرم ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے سرکار، ادھر بھی کرم ہو، کہ آؤں میں دربار، ادھر بھی کرم ہو، کہ آؤں میں دربار، ادھر بھی کرم ہو، مدینے کے سرکار. لکھوں نعت احمد، پڑھوں نعت احمد، لکھوں نعت احمد، پڑھوں نعت احمد، تخیل ہو سرشار، ادھر بھی کرم ہو، تخیل ہو سرشار، ادھر بھی کرم ہو، مدینے کے سرکار. مدینے میں رحمت برستی ہے ہر سو، بے شک. مدینے میں رحمت برستی ہے ہر سو، میں دیکھوں وہ دربار، میں دیکھوں وہ دربار، ادھر بھی کرم ہو، میں دیکھوں وہ دربار، ادھر بھی کرم ہو، مدینے کے سرکار. خدا کی قسم آپ آقا ہے میرے، خدا کی قسم آپ آقا ہے میرے، میں کہتا ہوں ہر بار، ادھر بھی کرم ہو، میں کہتا ہوں ہر بار، ادھر بھی کرم ہو، مدینے کے سرکار. زمین سے فلک تک تمہارے ہیں چرچے،
زمین سے فلک تک تمہارے ہیں چرچے، خدائی ہے بلہار، ادھر بھی کرم ہو مدینے کے سرکار، ادھر بھی کرم ہو۔ میرا سینہ ہوگا مدینہ تمہارا، میرا سینہ ہوگا مدینہ تمہارا، شہنشاہ ابرار، ادھر بھی کرم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہنشاہ ابرار، ادھر بھی کرم ہو مدینے کے سرکار۔ مکتا ہے بچا لیجے باقر کو محشر میں آقا، بچا لیجے باقر کو محشر میں آقا، کہ ہے یہ بھی دلدار، ادھر بھی کرم ہو مدینے کے سرکار، ادھر بھی کرم ہو کہ آؤں میں دربار، ادھر بھی کرم ہو۔ السلام علیکم۔ مولانا محمدن علی العالمین جمیعا ومقامہ یوم القیامہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب حب لی امتی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بآیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ۔ حضرات، ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پہ جلوہ افروز شہر سولاپور کے بہترین عالم و فاضل و مفتی سید قاضی امجد علی صاحب، سیرت کمیٹی کے صدر الحاج معین الدین شیخ صاحب، اس کے علاوہ رفیق بھائی، جیلانی بھائی، عبدالقیوم بھائی، علماء کرام، حافظ سلیمان رضوی صاحب، حافظ عمران صاحب، مولانا بدر الدین صاحب، مولانا نثار احمد صاحب، استاذ الحفاظ حافظ و قاری اشتیاق عالم صاحب۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سیرت کمیٹی ہر سال 3 روزہ
بچوں کی ہمت افزائی کے لیے محفل قائم کرتے ہیں. اگر بڑے کرسی پر آ کر کے نہ بھی بیٹھیں تو میرا وجدان کہتا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ جس محفل میں ننھے بچے بچیاں تقریر کر چکے، نعت پڑھ چکے، اگر ان کی بھینی بھینی آواز مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا میں قبول ہو گئی تو یہ سبحان سیرت اللہ، کمیٹی کی سبحان محفل اللہ۔ بھی مقبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچے ہی آنے والے دور میں بڑے کا مقام لے گا. اسی لیے مجھے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا ایک قول یاد آ رہا ہے، اور میں بیان کے لیے نہیں بلکہ شہر قاضی صاحب کے خطاب سے پہلے مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے بس آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بچوں کے حوالے سے جو بچوں کی سیرت کمیٹی حوصلہ افزائی کے لیے جو محفل قائم کرتے ہیں تو ہم اور آپ بچوں سے بھی درس اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے اندر 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر بڑے لوگ اپنی زندگی میں اپنا لے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی خصلت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کی پہلی خصلت، بچوں کی فطری عادت ہوتی ہے جب اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنی ضد منوانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے رو دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ بچوں بہت کی خوب. پہلی خصلت ہے. رونا ان کی خصلت ہے اپنی ضد منوانے کے لیے. بڑے اگر اپنی زندگی میں اس خصلت کو بنا لے کہ جب رات میں سب کوئی سو جائے، رات سبحان سناٹا اللہ، ہو جائے بہت خوب. اور گناہوں کی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں اگر رو دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے بے گا. شک حق ہے. سبحان اللہ. بچوں کی دوسری خصلت، پہلی خصلت بچوں کی رونا، اب دوسری خصلت ہے بچے کی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یجتمعون علی التراب. بچے کو ماں کہیں پروگرام ہو، جلسہ ہو، یا ربیع الاول شریف کی عید میلاد النبی ہو، یا کہیں اللہ والوں کا عرس ہو، یا عید بقرعید ہو، ماں اپنے بچے کو نہلا دھلا کر کے اچھا کپڑا پہنا دیتی ہے. بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کٹے پہ آیا تو کٹے پہ بیٹھ گیا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا کپڑا گندا ہو جائے گا. کیا بات. مٹی پہ بیٹھ گیا. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے ہیں بچے. بچوں کے اندر غرور نہیں ہوتا. بڑے اگر اپنی زندگی میں بچے کی اس خصلت کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو ان کے اندر سے غرور اور تکبر نکل کر کے عاجزی اور خاکساری آ جائے گی، اور جب عاجزی اور خاکساری ہوگی تو وہ اہل اللہ میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری خصلت بچوں کی یدخرون للغد. بچے کل کے لیے کچھ جمع نہیں رکھتے ہیں. اگر ماں باپ نے یا بھائی نے 100 روپیہ دے دیا تو جب تک دکان میں جا کر کے بچہ اپنا پیسہ ختم نہیں کرے گا تب تک ان کو چین نہیں، سکون نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے دنیاوی مال و دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتے. جو حقیقی اللہ والا ہوتا ہے، جو حقیقی اہل اللہ ہوتا ہے، وہ کل کا فکر نہیں کرتا، کل پر دھیان نہیں دیتا. اگر بڑے اپنی زندگی میں اس کو اپنے ڈھال لے یا اپنی زندگی میں اپنا بنا لے تو وہ اہل اللہ، اللہ کا ولی بن جائے گا. اور چوتھی خصلت بچوں کی جو ہر بچہ کرتا ہے، ہم اور آپ بھی کیے ہیں، بچپنا زندگی میں بچے مٹی کا گھر بناتے ہیں. یامرون ویخربون، مٹی کا گھر بناتے ہیں. ایک اللہ کے ولی کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے، بہلول دانا، جنہوں نے
मिट्टी का घर बना करके बेचा था। मैं उधर जाना नहीं चाहता। उन्वान के तहत कि बच्चे घर बनाते हैं और बनाते वक्त अगर कोई उंगली उठाए या बनाने के लिए मना करे तो उससे लड़ भी जाते हैं, और फौरन बनाने के बाद थोड़ी देर के बाद जिससे झगड़ा किया उसी को कहता है तुम ही तोड़ डालो। यानी बनाता खुद है और बनाने के बाद खुद ही घर तोड़ देते हैं। बड़े अगर अपनी ज़िंदगी में इसको अपना ले कि अगर आपके बिल्डिंग है, फ्लैट है, या अल्लाह के लिए या अल्लाह के रसूल के लिए अगर वक्त आ जाए तो अपने बिल्डिंग को, अपने मकान को गिराने के लिए तैयार हो जाए अपने, तो वो अहलुल्लाह, अल्लाह का वली बन जाएगा। 5वीं खसलत बच्चे की यख्तसिमून, ये अहम बात है, आज के दौर के लिए ज़रूरी है। अगर इल्म व अदब वाले हैं तो उनके लिए भी, फिक्र व नज़र वाले हैं तो उनके लिए भी, दौलत व सरवत के मालिक हैं तो उनके लिए भी, बिजनेसमैन है तो उनके लिए भी, बच्चे यख्तसिमूना, आपस में झगड़ते रहते हैं। नौबत ऐसी आ जाती है कि 2 बच्चे जब झगड़ने लगते हैं तो दोनों के माँ को जब खबर मिल जाती है तो दोनों माँ में भी झगड़ा चालू हो जाता है। ऐसे वक्त में अभी माँ का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ कि वही बच्चा जो दूसरे बच्चे के साथ झगड़ रहा था, लड़ रहा था, एक दूसरे को मार रहा था, अचानक देख रही है माँ कि उसी बच्चे के कंधे पे हाथ डाल करके फिर दोबारा खेलने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर इल्म और अदब में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा होने के बावजूद दिल में, सीना में कीना नहीं रखना चाहिए। बेशक, बच्चे बेशक। की ये खसलत है, यख्तसिमूना, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन एक आदत है बच्चों के अंदर कि उनके सीने में कीना नहीं होता। बड़े अगर अपनी ज़िंदगी में इसको अपना ले तो वो अहलुल्लाह, अल्लाह का वली बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज की महफिल में अगर बड़े हजरात नहीं भी बैठ रहे हैं तो हमारी महफिल कामयाब है। हमारी सीरत की ये महफिल अगर बच्चे की, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग और नाबालिगा बच्चियों की भीनी भीनी आवाज़ गुंबदे खजरा में जाकर के अगर टकरा गई तो यकीनन सीरत कमेटी के हवाले से या सीरत कमेटी के इंतज़ामिया जो जिस तरह से मेहनत किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को मकबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह, खुतबा सुभान मसनूना अल्लाह। के बाद मैंने एक हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ा है। ऐसी हदीस कुरान पाक उठा करके आप देखेंगे तो कुरान नुज़ूल के एतबार से पहली आयत है इक़रा, और सहीफ़े के एतबार से, किताब के एतबार से पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गए अल्लाह का कलाम, उसे कहा जाता है कुरान। हदीस, रसूल की बोली को हदीस कहा जाता है। जिस तरह से कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्म, इसी तरह से हदीस के एतबार से अगर देखा जाए तो पहली हदीस रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह के रसूल के ज़बान से पैदा होने के बाद पहला जुमला रब्बे हबली उम्मती। 4 वर्ड्स है इसमें, 4 अल्फाज हैं। एक है रब, एक है हब, 2, तीसरा ली, चौथा उम्मती। रब्बे हबली उम्मती। दुनिया का दस्तूर है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या तो रोता हुआ पैदा होता है या चुपचाप पैदा होता है। रोता हुआ जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप हंसने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ बाप को मालूम हो गया कि मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है जिंदा पैदा हुआ है। गोया कि रोना जिंदगी बख्शता है। इसीलिए अल्लाह के बारगाह में भी कभी ना कभी रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। रब की बारगाह में रोना चाहिए, हयात मिल जाएगी, जिंदगी मिल जाएगी।
دنیا کا دستور ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا یا چپ چاپ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اور یہ حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص القبریٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول سر سجدے میں رکھ کر کے آواز بلند کر کے پڑھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، جس کے معنی ہیں عام طور سے خطبہ حضرات علماء حضرات بعض یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ رب حبلی امتی کا معنی ہے اے اللہ اے پالنہار میری امت کی مغفرت فرما، حالانکہ یہ ترجمہ الفاظ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ رب حبلی، حب کے معنی ہوتا ہے ہبا کر دینا، رب حبلی اے میرے پروردگار میری امت کو مجھے ہبا کر دے، یعنی میری امت کو میرے مالک بنا دے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب و محبوب میں نہیں میرا اور تیرا، سبحان اللہ۔ محبوب اور محب کے درمیان میں میرا اور تیرا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول پیدا ہوتے وقت سر سجدے میں رکھ کر کے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہا۔ اور آخر میں بتا دوں میں کہ اسی مہینے میں بھی حضور کے وفات بھی ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اسی مہینے میں 12 تاریخ ہی میں علل اختلاف جو بھی ہو، جب اللہ کے رسول وفات پا گئے تو پھر خوشی کیوں منانا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی صرف حالت حیات میں تھے تو صرف ہمارے نبی تھے نہیں، بلکہ قیامت تک کے نبی ہیں، قرآن میں ہے، اور قیامت تک قرآن کی آیتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی قیامت تک ہیں تو آج بھی قبر انور میں زندہ ہے بغیر قرآن اور حدیث کے دلائل کے۔ جب زندہ ہے تو پھر خوشیاں تو زندگی کی منائی جاتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے وفات منانے کے لیے۔ بہر کہ پھر بھی میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، المختصر یہ کہ جب قبر کے اندر میں لٹایا گیا، 2 صحابی رسول قبر کے اندر اترے، اور جب سر کے طرف سے بندھن کو کھولا گیا، پاؤں کے طرف سے بھی کھولا گیا اور چہرے مبارک کو دکھایا گیا، تو دونوں صحابی کی روایت ہے خصائص القبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لب مبارک ہل رہے ہیں، آواز سنائی نہیں دی، تو دونوں صحابی اللہ کے رسول سرور کائنات کے منہ کے قریب اپنے کان لے جا کر کے سننے لگے، تو آواز تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اب یہیں سے میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ رب حبلی امتی کا مطلب جب یہ ہے کہ اللہ میری امت کو میرا مالک بنا دے، جب پیدا ہوئے تھے اللہ کے رسول تو اللہ نے تو مالک بنا دیا، پھر قبر میں اللہ کے رسول اس جملے کو کیوں دہرا رہے ہیں جو تحصیل حاصل ہے اور یہ محال ہے؟ اللہ کے رسول کو معلوم تھا، علم رسول میں یہ تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ حالت حیات میں رسول سے مانگنا جائز ہے یا حالت حیات میں ان کا وسیلہ لینا جائز ہے، اور جب وفات ہو جائے تو وسیلہ جائز نہیں ہے نبی کا، یا ان کو زندہ ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول قبر کے اندر جانے کے بعد بھی
جنبش دے رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا میں حالت حیات ہی میں نہیں بلکہ حالت وفات کے بعد بھی میری امتی کا میں مالک ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یعنی حالت حیات میں پیدائش کے وقت اور وفات کے وقت میں بھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو نام رکھا گیا محمد۔ اللہ اکبر۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس ذات کا نام ہے جس کی بار 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 تعریف کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم نہیں ہے، بار بار تذکرہ کیا جائے، بار بار ذکر کیا جائے، اس ذات کا نام محمد ہے۔ بلکہ اگر محمد کا نام لے کر کے، وسیلہ لے کر کے آپ مصائب و آلام اور پریشانی کے وقت میں دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی۔ واہ سبحان خوب اللہ۔ کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، طوفان نو لانے سے چشم کیا فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے، وما علینا الا البلاغ۔ آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی بھی جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں آ جائیں، سیرت کے حوالے سے ایک بہترین عالم دین، ایک بہترین فاضل جو اچھے انداز میں نہ زیادہ شور شرابہ بلکہ الفاظ کی بندش کے ساتھ، جملوں کی سیٹنگ کے ساتھ، قاضی شہر آپ کو بہترین انداز میں مختصر خطاب کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ جب 2 طرف سے شریعت کے خلاف کام چلے اور بیچ میں شریعت کا اصول بتایا جائے، بلکہ ہمارا مذہب بھی درمیانی ہے، اسلام درمیانی اوسط کو چاہتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ ہماری محفل بھی بیچ میں ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول کر لے۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جم کر کے بیٹھیں اور محفل کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دست بابرکت کی شان بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، یعنی دست مصطفیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جناں، ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں۔ سبحان اللہ۔ کون کی جمع دنیا کہتے ہیں، اکوان سارے عالمین کو کہتے ہیں۔ ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں، جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں، جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں، اور عشق و محبت کے امام نے مچل کر کہا، سبحان اللہ۔ دین و دنیا دیے مال و زر دے دیا، دین و دنیا دیے مال و زر دے دیا، حور و غلمہ دیے خلد و کوثر دیا، دامن مقصد زندگی بھر دیا، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس کے حبیب کی محفل میلاد کو سجانے میں اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں سے کام لیا۔ یہ ہماری مجلس سیرت کمیٹی کہیں یا آپ حاضرین و ناظرین کی کہیں کہ جہاں اس محفل کو آباد کرنے کا شرف اس مجلس کو حاصل ہوا، تو اس محفل کو رونق بخشنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ عزیزان محترم، ہمارا یہاں بیٹھنا، بولنا، سننا، یہ تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، تعداد معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ہزاروں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ تو کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قبل اس کے کہ میں نے ابتداءً جو آیے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ اس تعلق سے گوش گزار کر سکوں، اس سے قبل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی بڑے پیارے انداز میں مولانا عبد الرحمن مصباحی صاحب جو بڑے تفصیلی انداز میں، بڑے تفہیمی انداز میں آپ کے سامنے بڑی اہم باتوں کو رکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی باتیں آس پاس اطراف و اکناف کی طرف انہوں نے اشارے کیے کہ آج ایک لمحے فکر ہے اس امت کے لیے کہ جہاں قرآن و سنت کی بات کی جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجایا جائے، جہاں آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو بتایا جائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں قرآن کا علم ملے، اسوہ رسول کی روشنی ملے، دین اسلام کی تعلیمات ملے،
उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, ये हशर है कि वहां कुर्सियां खाली हों और जहां बेहयाई को परोसा जा रहा है, जहां गुनाहों को दिया जा रहा है, जहां शर्म व हया के दामन को तार तार किया जा रहा है, वहां उम्मत जौक दर जौक शरीक हो रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर बताएं तो जालिम हुक्मरान क्यों कर आप पर मुसल्लत न किया जाए? बताएं तो फिर क्यों आजमाइशों के कोड़े न बरसे? और बताएं और क्यों जालिम और जाबिर हुक्मरान को मुसल्लत न किया जाए? ये इस उम्मत के वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, मेरा रब फरमाता है जो कोई मुसीबत और परेशानी तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई हुआ करती है। ये कोई किसी एक लीडर का काम नहीं, किसी सियासी पार्टी का काम नहीं, ये तो हमारे बदआमालियों की कमाई है, ये तो हमारे हाथों की कमाई है। हमने कुरान को, उसवे रसूल को, सीरतुन नबी को पीछे रखा और फहश और बेहयाई को हमने सामने रखा, और जो चीज दुनियावी लिहाज से आपको अपनी तरफ रागिब करती है, आपने उस चीज को अल्लाह उसके रसूल के दीन की बात पर तरजीह दे दी। एक लम्हे फिक्र है हमारे लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, इब्तिदान जो आए करीमा महफिल मिलाद की मुनासबत से मैंने जिक्र की, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पर कुछ रोशनी डाल के आपके सामने बातों को पेश कर सकूं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद आयतों में महबूब की आमद का तस्किरा फरमाया, रसूल कायनात के दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र फरमाया, और महबूब की सिर्फ आमद का ही तस्किरा नहीं फरमाया बल्कि महबूब की आमद के साथ साथ महबूब की शानें भी बयान फरमाई, महबूब की अजमतें भी बयान फरमाई, महबूब की रिफ़ातें भी बयान फरमाई। दुनिया फर्श में कहे या अर्श पे कहे, जो शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, अल्लाह अपने महबूब की आमद का जिक्र करते हुए महबूब की शानें भी बयान करता है। अब आए इल्म के दायरे में और इल्म के मैदान में, ये जो महफिल मिलाद सजाई जाती है, मिलाद क्या है? मिलाद का मतलब ही यही है कि रसूल कायनात की विलादत बासआदत का तस्किरा किया जाए, महबूब की विलादत को बयान किया जाए, उन करामात, उन मुअजिज़ात को बयान किया जाए, महबूब की शान और अजमत को बताया जाए, उसके चर्चे किए जाएं, महबूब की सीरत और सुन्नत को बताया जाए, उसवे रसूल को बताया जाए, अखलाक और किरदार मुस्तफ़ा को लोगों के सामने रखा जाए ताकि उसकी रोशनी में इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करे। अजीज़ान मोहतरम, इन तमाम तर सिफात को, इन तमाम तर खूबियों को, जो रसूल कायनात की खूबी ही खूबी है, आपकी खूबियों को बयान किया जाए, इसी को महफिल मिलाद कहते हैं, इसी को मिलाद मनाना कहते हैं, इसी को मिलाद कहते हैं। आप बताएं, इस पर लोग शक व शुबे में अख्तलाफ में पड़े हुए हैं कि भाई मिलाद कहां से, कैसे, किस तरह उन्होंने मनाया, इन्होंने मनाया। अरे रसूल की विलादत का जिक्र, रसूल की मिलाद का तस्किरा, रसूल की शान और अजमत और आपकी सीरत और किरदार को बयान करने के लिए तुम्हें दलील की जरूरत है? सोचने वाली बात है कि मादी जहन आज कहां तक पहुंच रहा है, मादी जहन कहां पहुंच रहा है कि जहां महबूब की शान और अजमत की बात आए बंदा दलील मांगता है। अब दुनिया भर की बातें हों तो बड़े गौर से सुनता है, मानता है, कबूल करता है, और जब सरवरे कौनैन की बात आती है, ताजदार की बात आती है, महबूब रब्बिल आलमीन की बात आती है, तो फिर सवाल उठते हैं, दलील मांगे जाते हैं। लम्हे फिक्र है ये उम्मत के लिए कि जो अपनी नबी की शान और अजमत सुनने, सुनाने, बताने और सजाने के लिए जो महफिल मिलाद मुनक़िद हो, उसके लिए भी दलील मांगे। बहरहाल अल्लाह ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर महबूब की आमद का तस्किरा फरमाया, और अल्लाह इतने प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया बिलाशुबा तुम में से एक बड़े करीम, बड़े अजमत वाले रसूल तुम्हारे पास आए। क्या फरमाता है रब?
तुम में से एक बड़ी अजमत वाले, बड़ी जी मुहतशम, बड़ी शानों वाले और बड़ी रिफातों वाले प्यारे रसूल तुम्हारे पास तशरीफ लाए, तुम्हारे पास आए, तो महबूब के तशरीफ लाने और महबूब की दुनिया में आमद का जिक्र अल्लाह कुरान करीम में कर रहा है। ये एक आयत नहीं है, उलमा का झुरमुट यहां बैठा हुआ है। मेरे पास वक्त की तंगी है क्योंकि मैंने बड़ी अहम बातें आपके सामने जिक्र करनी है। मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह हबीब की शान बयान करता है और हबीब के दुनिया में तशरीफ लाने का तस्किरा करता है, और सिर्फ मिलाद का, महबूब के तशरीफ लाने का ही तस्किरा नहीं करता, बल्कि आगे अब अपने नबी की शान बयान करता है और फरमाता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि ये जो अजमतों वाला रसूल, ये जो शानों वाला रसूल तुम में मैंने भेजा है, जो तुम में तशरीफ लाया है, ये रसूल ऐसा है कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना इससे बड़ा नागवार गुजरता है, तुम्हारा तकलीफ में पड़ जाना इसके लिए बड़ा गिरा गुजरता है। ये अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में, परेशानी में, मुश्किल में पड़ जाना इस नबी को बड़ा नागवार है। और हम देखते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जगह जगह इस उम्मत के लिए किस कदर रियायत और सहूलत फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं अगर उम्मत की मशक्कत का खौफ ना होता तो फिर इशा की जो जमात है, इशा की नमाज है, हुजूर फरमाते कि फिर मैं 1/3 रात तक इसे मुअख्खर कर देता। यानी जो इशा की नमाज हमारे पास पढ़ी जाती है वो इब्तिदाई वक्त में पढ़ी जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि रात के अगर 3 हिस्से कर दिए जाएं और उन 3 हिस्सों में एक हिस्सा गुजरने के बाद मैं अपनी उम्मत के लिए इशा की नमाज को लाजिम करता, अगर मुझे उम्मत की मशक्कत का खौफ ना होता। लेकिन उम्मत मशक्कत में न पड़े इसलिए रसूलुल्लाह ने यह हुक्म नहीं फरमाया। आप फरमाते हैं कि अगर उम्मत के मशक्कत में पड़ जाने का खौफ ना होता लअमरतुहुम बिस्सिवाक, हर नमाज से पहले मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो मिसवाक करे। लेकिन उम्मत मशक्कत में पड़ जाएगी, आपने हुक्म नहीं फरमाया बल्कि उसकी फजीलतें बयान फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, 3 दिनों तक हुजूर ने तरावी की नमाज बाजमात अदा फरमाई और चौथे रोज हुजूर तशरीफ नहीं लाए बाहर। सहाबा मुंतजिर हैं, महबूब के दीदार के लिए इंतजार में है, कब महबूब आए और कब महबूब का मुकड़ा तकने मिल जाए। लेकिन रसूल कायनात चौथे दिन बाहर तशरीफ नहीं लाए और अगले नमाज के लिए जब सुबह में तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया कि साहबा तुम्हारे जमा होने को मैं जान गया था और मैं इसलिए बाहर नहीं आया कि अगर पाबंदी के साथ तरावी की नमाज बा जमात अगर अदा की जाए, मुझे इस बात का तुम पर खदशा लाहिक हुआ कि कहीं अल्लाह तरावी की नमाज बा जमात तुम पर लाजिम ना कर दे और तुम इस बार को उठा ना सको, इस वजन को उठा ना सको और तुम मशक्कत में पड़ जाओ। लिहाजा तुम्हारे इन मशक्कतों में पड़ने का और तुम पर ऐसी तकलीफ के जिसकी तुम मुतहम्मिल नहीं हो, जिसकी तुम ताकत नहीं रखते, रसूल कायनात ने उन तमाम चीजों से इस उम्मत को बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला एक ही लफ्ज में महबूब की उम्मत पर बेइंतहा मोहब्बत को बयान फरमाता है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि मेरे महबूब को तुम्हारा मशक्कत में पड़ना बड़ा नागवार गुजरता है। ये वो रसूल हैं, ये शानों वाले रसूल जो 12 रबील अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, हरीसुन अलैकुम, कि ये तुम्हारे ईमान लाने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद हैं, ये बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि तुम ईमान ले आओ, कुफ्र से तुम्हें नजात मिल जाए और तुम ईमान वाले हो जाओ। फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम पर बड़ी हिर्स रखते हैं, बड़ी तुम्हारे लिए ख्वाहिशमंद है इस बात के कि अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। ये रसूल पाक की शान अल्लाह बयान फरमा रहा है कि मेरा रसूल ऐसा है। जब खैबर शिकन फातिह खैबर
मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने खैबर का परचम हाथ में दिया और ऐलान फरमाया कि कल मैं उसे परचम दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। हजरत उमर ने फरमाया मैं पूरी रात ना सो सका, मुझे कभी किसी इमारत की ख्वाहिश न हुई, न क़यादत की ख्वाहिश हुई, न कोई इख्तिदार की ख्वाहिश हुई और न मैं कहीं भी अमीर बनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सरकार ने बात ही ऐसी कही थी, सरकार ने बशारत ही ऐसी दी थी कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। हर कोई अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे ये बात समझ आती है, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे ये बड़ी शानों वाली बात है। लिहाजा अगले दिन हजरत उमर फरमाते सब आए, मौला अली नहीं आए, क्योंकि आशूब चशम था। तो हुजूर ने यूं निगाह दौड़ाई, पूरी महफिल को खंगाला और सरकार ने पूछा अली कहाँ है, अली कहाँ है? कहा आंखों में आशूब चशम है। फरमाया अली को बुलाओ। रसूल कायनात ने अपना मुबारक और मुकद्दस लुआब दहन मौला कायनात की आंखों में लगाया और जो आपको आंखों में तकलीफ थी वो सारी तकलीफ रफा हो गई और कभी जिंदगी में आपको आंखों में तकलीफ ना हुई। और आपने परचम हाथ में दिया, कहा अली जाओ और खैबर फतह करो। वो खैबर जो कई दिनों से मुसलमानों ने मुआसरा किया लेकिन फतह नहीं हो रहा था, लिहाजा फातेह खैबर मौला अली को जब भेजा तो आप गए और कुछ देर जाने के बाद वापस आए और आकर रसूल कायनात से पूछा कि या रसूल अल्लाह शुरू कहां से करूं? क्या पूछा? शुरू कहां से करूं, किस चीज से शुरू करूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा देखें सहाबा का क्या मिजाज है। रसूल कायनात के हुक्म इताअत तो फरमा बरदारी और आपकी सुन्नत पर अमल का जज्बा देखें। एक दफा हुजूर जुमा की नमाज के लिए सब लोग जमा हैं, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और आपने मस्जिद में बैठे बैठे आपने कहा कि बैठ जाओ। अब जो अंदर बैठे हुए थे या खड़े थे या कुछ हलचल हो रही थी, बैठने में जगह नहीं हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुए। अभी जहां आम तौर पर हमारे पास जहन में जो सहन है जहां पे चप्पल रखी जाती है, अभी जो दाखिली हिस्सा है, अब्दुल्ला बिन मसऊद वहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, कान में आवाज पहुंचती है इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। जब अल्लाह उसका रसूल पुकारे तो हर काम छोड़कर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद जानते थे कि नमाज भी अगर पढ़ रहे हो तो रसूल बुलाए, नमाज को छोड़ दो, रसूल के हुक्म की पैरवी करो। अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज आती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज। अभी आप अंदर नहीं है, बाहर हैं, और देखें किस कदर तवज्जो है सरकार की तरफ। सरकार ने अंदर वालों से कहा बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद वहां जहां चप्पल रखी जाती, जो सैन खारिजी हिस्सा है, अभी दाखिल नहीं हुए, आप वहीं बैठ गए, आप वहीं बैठ गए। जब देखा हुजूर ने कहा अब्दुल्ला आ जाओ, वहां क्यों बैठे? कहा या रसूलल्लाह आपने हुक्म दिया बैठ जाओ, मैंने अंदर वालों के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप कहें बैठ जाओ और मैं ये देखूं कि अंदर वालों के लिए है या बाहर वालों के लिए। जहां कान में आवाज पहुंची रसूल की, मैं वहीं बैठ गया या रसूल अल्लाह। ये हुजूर की सिर्फ मोहब्बत नहीं, सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा होना चाहिए। अब बात अब्दुल्ला बिन मसऊद की निकली है, मुझे याद दिलाएगा कि मैं खैबर की तरफ आने वाला हूं। आप देखें अब्दुल्ला बिन मसऊद की बात निकली है, जिक्र कर दूं, ये बड़े सहाबी, और हुजूर के जमाने में हुजूर इन्हें मुफ्ती बनाकर कबीलों के दरमियान फैसला करने के लिए भेजा करते। कहां? फैसले करने के लिए कबाइल में भेजा करते। बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफ्ती, बड़े फकी, बहुत बड़ी शान वाले। और ये वो हैं कि हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें कुरान लेना है तो फिर आपने फरमाया इन तीन से लो, उनमें अब्दुल्ला बिन मसूद एक है। कुरान सीखना है, कुरान का इल्म तो इनसे सीखो। वो उनमें से एक अब्दुल्ला बिन मसूद।
آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں کے ٹکڑے والے، بڑے غریب صحابی تھے، اور ہجرت کر کے جب آئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، مکہ میں مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں رہے، اور بڑی خدمت کی مسجد نبوی کی، حضور سے بڑی محبت و عقیدت تھی، بڑے جانثار تھے، اسلام کے لیے جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی، ہے نا، عبداللہ ذوالبجادین کی جب وفات ہوئی ہے، راوی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رات کے وقت ان کا جنازہ لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں قبرستان میں، جنت البقیع میں، اور حضور بھی وہاں تشریف فرمایا، تو میں بھی اٹھا اور اس مجموعے کی طرف گیا جہاں وہ جو جنازہ تھا، قبر تھی جہاں پہ سپرد خاک کیا جانا تھا، کہ میں وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجادین کی وفات ہوئی۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں، جو اللہ اس کے رسول کے لیے قربانیاں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو نفس کی پیروی کرتے ہوئے، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے حرام اور ناجائز محفلوں کی طرف نہیں جاتا، اللہ اس کے رسول کی محفلوں کی طرف آتا، قرآن و سنت کی طرف آتا ہے، اسوہ رسول کی طرف آتا ہے، دین کی تعلیمات کی طرف آتا ہے، فحش اور فاحشہ محفلوں کو نہیں جایا کرتا، جو قربانیاں پیش کرتا ہے اسلام کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑا آسان ہے، ہم سمجھتے ہیں جنت بڑی سستی شے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا ایسے ہی حاصل ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم کو کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزما کر رہیں گے۔ جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے، بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد اللہ کی خوشنودیاں حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے میں گیا، دیکھا عبداللہ ذوالبجادین کی وفات ہوئی ہے اور اب سپرد خاک کرنا ہے، قبر میں اتارا جانا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور تو کریں کہ جو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، جسم پر صرف ایک چادر تھی، اتنی تکلیفوں کے ساتھ آئے، پیر چھلنی ہو گئے، چھالے پڑ گئے، خون گسنے لگا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک چادر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی، ایک چادر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی، تو اس دو ٹکڑوں سے نام ہو گیا عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو چادروں کے ٹکڑوں والا۔ اتنی تکلیف برداشت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ میں کیا تھا؟ جنتیں سجائی گئی تھی، حالانکہ جنت تو مدینہ میں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا بڑا کوئی گرم جوشی سے استقبال کیا جانا تھا؟ کیا بڑے باغات سجے ہوئے تھے، مالداری تھی، محلات تھے، آسائش تھی، زیب و زینت تھی؟ نہ، مدینہ آنے کے بعد تو زندگی بڑی تنگ ہونی تھی، سب پتا ہے۔ وہاں تکلیف اٹھا کر یہاں تکلیف میں آئے، اور جب یہ تکلیفیں اللہ اس کے رسول کے لیے اور دین کی سرخروئی کے لیے اٹھائی جاتی ہیں تو پھر کیا بدلہ ملتا ہے، سنیے گا اور ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سپرد خاک کرنے کا وقت آیا تو عزیزان محترم، اللہ اکبر، قبر میں کون اترے؟ قبر میں کون اترے؟ قبر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اترے۔ کون اترے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اترے۔ اور حد تو یہ ہے کہ حضور بنفس نفیس وہاں موجود تھے، اور دیوانوں کو سرکار کیسے نوازتے ہیں کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے آپ کو ان کے حوالے فرمایا۔
عبداللہ ذوالبجادین کو قبر میں اتارنے والے حضور تھے. حضور نے قبر میں اتارا عبداللہ ذوالبجادین کو. مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے, کسی مرد مومن یا کسی خاتون مومنہ کے لیے یہ روا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ انہیں مزید اس میں کوئی اختلاف کا یا کوئی اس بات کو بدلنے کا اختیار ہو. اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار نہیں. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے تو سر خم اسے تسلیم کرنا ہے. عزیزان محترم, جب سپریم اتھارٹیز نے, اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا, قرآن کریم کی آیت شاہد ہے, رسول کائنات صحیح مسلم کی روایت ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے. لوگوں نے پوچھا یا رسول, اب پوچھنے والے کون, میں اور آپ تھے؟ پوچھنے والے بھی تو صحابہ تھے میرے بھائیوں. ہم پوچھتے ہیں صحابہ سے کہیں ثابت ہے کہ یہ روایتیں بھی صحابہ سے ہی ہیں؟ دین کی بنیاد اور اصل اگر ہے تو وہ صحابہ ہیں. قرآن انہوں نے روایت کیا تب ہم تک پہنچا. اگر وہ روایت نہ کرتے, دین ہم تک پہنچا ان کے واسطے سے, قرآن ہم تک پہنچا ان کے واسطے سے, رسول کائنات کی سیرت و سنت و اسوہ ہمیں پہنچا ان کے واسطے وسیلے سے. صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو دین کی بنیاد ہل جائے. یہ عظمت صحابہ ہے, ان کی قربانیوں کو حضور فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. میرے صحابہ نے اگر ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور تم احد پہاڑ کے مثل بھی سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی, ایک پیسے کے برابر بھی تم نہیں آ سکتے. چھے جائے کہ صحابہ کا عمل اور ان کی زندگی کی قربانیاں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, صحابہ حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ صحیح مسلم کی روایت, پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پیر میری ولادت کا دن ہے, پیر میری میلاد کا دن ہے. ذالک یوم ولدت فیہ, فرمایا کہ میں اس روز پیدا ہوا. کیا فرمایا؟ میں اس روز پیدا ہوا. تو حضور اپنی میلاد کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں. اب لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی حضور نے روزہ رکھ کر میلاد منایا, آپ سال میں ایک دفعہ کیوں منا رہے ہیں؟ تو بھائی آپ ہر ہفتہ منائیں میلاد. آپ کو کس نے روکا؟ آپ کو کس نے روکا بتائیں؟ اگر حضور اس حدیث پاک سے ثبوت یہ ملتا ہے کہ رسول کائنات نے اپنی میلاد پر, اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا, یہ اس حدیث پاک سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور سے خود اپنی ولادت کی خوشی میں اظہار شکر کرنا ثابت ہے. تو محبوب کی میلاد میں, آقا کی میلاد میں اگر غلام خوشی منائے تو کیا حرج ہے؟ لوگوں کو بڑی تکلیفیں پریشانی ہیں. بھئی حضور نے روزہ رکھ کر میلاد کی خوشی منائی, صرف اچھا ایک سال میں ایک دفعہ مناتے ہو. حضور تو ہر پیر کے دن روزہ رکھ کے میلاد کی خوشی مناتے تھے, تو آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ رکھیں نا, ہر پیر کے دن میلاد کی خوشی میں روزہ رکھے. ہم بھی رکھتے ہیں جب اللہ طاقت دیتا ہے, جب توفیق دیتا ہے تو رکھتے ہیں, اور ہم نہیں بہت سارے رکھتے ہیں, بہت سارے رکھتے ہیں. بہرحال صحابہ کے کوئی چیز کو کرنے کی اور دلیل کی بات کب مانی جائے گی؟ جب آپ کو قرآن و حدیث میں وہ چیز نہیں ملتی, قرآن و سنت میں وہ عمل نہیں ملتا. اب دیکھیں گے صحابہ نے کیا ہے. طریقہ تو دلائل کا یہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے پاس کہ پریشان کرنے کے لیے, شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. بھئی صحابہ نے کیا ہے کیا؟ ارے جب قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ میلاد پر اظہار خوشی کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے, اب کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے کرنے کے بعد کوئی عقل مند کہیں بھی صحابہ نے بھی کیا ہے. اللہ کے بندو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے, قرآن و سنت سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے, دلیل نہ ملے, پھر صحابہ کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ یہاں تو نہیں مل رہا ہے.
کیا صحابہ سے کوئی چیز مروی ہے، ثابت ہے؟ اب ہمارے نوجوان بچے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت یہ صحابہ نے کیا ہے کیا؟ 2 سال ابو بکر کے زمانے میں، 10 سال عمر کا زمانہ ہے نا، عثمان کا زمانہ 12 سال کم و بیش، علی کا زمانہ 4 سال، رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ اس کا رسول کوئی چیز کہہ دے تو پھر مزید کسی اور کے عمل میں دلیل ڈھونڈنا، یہ غیر ارادتاً معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے اور حکم کو کسر شان کرنا ہے۔ بہرحال جو ہر بات پر کہتے ہیں جی صحابہ نے کیا ہے، تو اب سنیے صحابہ کی محبت بھی کیسی تھی۔ اللہ اکبر، جب دیکھا اب واپس آئیں، عبداللہ ذوالبجادین کو دفن کیا گیا، حضور اترے، حضور نے اتارا، دعا فرمائی، اور یہ عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اب دیکھیں محبتوں کے کیا پیمانے ہیں، محبتوں کی کیا شانیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب دیکھا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، ابو بکر و عمر بیٹھے کھڑے ہیں انتظار میں، اور وہ ہاتھ دے کر اتار رہے ہیں، رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اتنا بڑا صحابی، مفتی صحابی بھی یہ بھی عمل کو دلیل نہیں بنا رہا ہے، بلکہ آپ فرماتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کاش اس خوش نصیب کو دیکھ کر میرے جی میں یہ بات آئی ہے، رب کاش اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا، اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا۔ بتائیں مرنے کی بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ اب کوئی ہم کریں تو بھئی دلیل شریعت کا فتویٰ لگے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ موت کی تو دعا کیا ہے، لیکن حضور سے محبتوں کے یہ انداز تھے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی عرض کرتے مولا کاش اس صحابی رسول کی جگہ میں مر گیا ہوتا، محبوب کے سونے سونے پیارے پیارے ہاتھوں سے میں قبر میں دفن ہوتا، محبوب پیارے پیارے مقدس ہاتھوں سے میرے لیے دعا کرتا رب کی بارگاہ میں۔ یہ صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ کے عمل سے دلیل مانگنے والوں کو صحابہ کی محبت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ واپس آتے ہیں، اب خیبر کی طرف آئیں، واپس آتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شروع کیسے کروں، کہاں سے کروں؟ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی جب جاؤ خیبر فتح کرنے کے لیے، دشمنان اسلام کو، یہود کو نیست و نابود کرنے کے لیے، دشمن خدا اور دشمن رسول سے لڑنے کے لیے کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ سنیوں کے پاس نہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں، یہود کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اشد قرآن کہتا ہے یہ سب سے اشد ہے مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں، ان کی طرف۔ اب ذرا ہمارے مسلمان بھائی ذرا غور کریں اس بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ایک دوسرے سے اختلاف و انتشار میں شکار بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے لیے، جیسے ابھی مصباحی صاحب نے کہا نا، سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، سینہ کینہ سے خالی ہونا چاہیے، تب وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم کہاں بھیج رہے ہیں رسول کائنات؟ دشمنان اسلام، دشمن خدا، دشمن رسول کی طرف بھیج رہے ہیں۔ آپ فرماتے اے علی سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ کیا کرنا؟ ان خیبر والوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری اس دعوت سے اسلام قبول کر لے تو یاد رکھو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آپ جاتے ہیں اور جا کر خیبر فتح کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ رسول کائنات کی اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ، ایسی شان کہ رسول کائنات کی زبان سے ایک لفظ نکلے فوراً اس پر عمل ہو جاتا۔ تو حضور کیا ہے؟ فرمایا حریص علیکم
تمہارے ایمان لانے پر بڑے خواہش مند ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. میرے نبی کی خواہش کیا تھی یہ امت کو جاننا ضروری ہے. آج یقیناً دشمنان اسلام کا دورہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف چاہے اس ملک میں ہو چاہے دنیا میں ہو جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں اسلامی دشمن ذہن کار فرما ہے. آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کے نام پر ایسا زہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے. ایسی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے کہ دنیا بھی اس کی گواہ ہے. جو عقل سلیم رکھتے ہیں جو تھوڑا عدل و انصاف کی نگاہ رکھتے ہیں وہ غیر مسلم بھی آج یہ کہنے پر مجبور ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ بھئی ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب کیا بتائیں صحافی یہ تک آج مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن آج لمحے فکر ہمارے لیے یہ ہے کہ آج اس امت کو خود کی فکر نہیں ہے, خود کی پرواہ نہیں ہے. اور میرا رب فرماتا ہے اور ڈانٹ کر فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلا کرتا جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا. کہ جسے اپنی خود کی حالت بدلنے کا ہوش نہ ہو رب بھی اس کی مدد نہیں کیا کرتا. مدد کیسے آئے گی کہ جب سیرت کی محفلیں خالی خالی ہو اور فحش اور ناجائز محفلیں بھری بھری ہو. مدد کیسے آئے گی؟ اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے چند اللہ کے پیارے اور جیالے بیٹھے ہیں اور اکثریت ناجائز اور حرام محفلوں میں اپنا وقت اور اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے. بتائیں مدد کیسے آئے گی؟ کس مدد کی امید میں ہم بیٹھے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اس قوم کی کامیابی اپنے نبی کی طرف لوٹنے میں ہے. اس قوم کی کامیابی قرآن کی طرف رجوع کرنے میں ہے. اور آپ دیکھیں رسول کائنات کی شان کیا ہے اور دیکھیں منہج صحابہ کو, کیسی محبت ہے, کیسا رسول کائنات سے عقیدت کا جذبہ ہے. بہرحال وقت کی قلت ہے, 12 بجے یہ پروگرام کو سمیٹنا ہے. ابھی میری آیت کی تشریح مکمل نہیں ہوئی. میں آپ دوسرے موضوع میں نہیں, بس ایک آیت کم از کم مکمل کر لوں, ورنہ کہیں بھی ایک آیت کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہو سکی. اختتام میں اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 غالباً پڑھی ہے, اس کا آخری جز بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ ابتدا سے فرماتا ہے کہ بلا شبہ تمہیں میں سے ایک بڑی عظمت والے شان والے رسول تم میں تشریف لائے. وہ کیسے ہیں؟ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس نبی کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. حریص علیکم, یہ تمہارے ایمان و اسلام میں بڑے خواہش مند ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو, ایمان لے آؤ, کہ امت جو کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو جائے, اسلام میں داخل ہو جائے. اور آخری بات, آخری شان جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی, حد کر دی, فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ نے سنا ہوگا جو ہم میں سے تھوڑا بھی علم رکھتا ہے, رؤوف کس کا نام ہے؟ رؤوف رب کا نام ہے. رحیم کس کا نام ہے؟ رحیم رب کا نام ہے. ہم نہیں سنتے عبد الرؤوف, کیا معنی؟ رؤوف کا بندہ. ہم نہیں سنتے عبد الرحیم, رحیم کا بندہ. رحیم کون ہے؟ رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع. عشق و محبت کے امام نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا اور ایک فکر دی کہ اللہ کے نام سے شروع, جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو رحیم کون ہے؟ رب ہے. رؤوف کون ہے؟ رب ہے. لیکن محبوب کی شان بیان کرنی تھی اور لوگوں کی آنکھوں سے پردے ہٹانے تھے.
جو ہر بار دلائل و ثبوت مانگتے ہیں جب محبوب کی شانوں کی بات آتی ہے، محبوب کی عظمتوں کی بات آتی ہے، رفتوں کی بات آتی ہے، تو رب نے حد کر دی، فرمایا کوئی اور صفت اللہ بیان کرے تو بندہ پھر اس میں کوئی کمی زیادتی اور نقص نکالنے کی کوشش کرے۔ رب نے فرمایا کہ محبوب رؤوف میں بھی ہوں اور رحیم میں بھی ہوں، رؤوف تو بھی ہے، رحیم تو بھی ہے، حد یہ ہے کہ میں تمام انسانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے رؤوف اور رحیم ہوں، اور تو مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ تو میرے نبی ہم پر رؤوف اور رحیم بن کر آئے۔ کیا بن کر آئے؟ مومنوں پر کوئی حد، مطلب کوئی فرق باقی رہے نا رب کے درمیان، خالق اور مخلوق میں کوئی درمیان میں فرق سمجھ میں آئے، ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کل انسانوں پر رؤوف الرحیم ہے، اور محبوب مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ رب نے اپنے محبوب کی شانوں کی عظمتیں بیان کرنے میں حد کر دی۔ اب کوئی کم فہم ہی ہوگا جو یہ کہنے پر آمادہ ہو کہ بھئی آپ نے حضور کی شانیں بڑی بیان کری، بہت بیان کر دی، بہت شانیں بیان کر دی۔ ارے رب بیان کرتا ہے، ہم کیا بیان کریں؟ رب بڑھاتا ہے، ہم کیا بڑھائیں گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو ہم اسی محبوب کے ذکر میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مولا ہم کم تعداد ہی صحیح، کمزور ہی صحیح، گناہگار ہی صحیح، لیکن تیرے اور تیرے رسول کی رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی شان و عظمت سننے سنانے، تیرے محبوب کی سیرت اور اسوے کی دعوت، قرآن کی دعوت سننے سنانے دینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میرے مولا ہم سب کے شرکت کو، حاضری کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلیمان ابو صاحب، صلاۃ و سلام کے لیے سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کیا تھا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سیدی یا رسول اللہ کیا کہوں، کتنے ہنسی ہو، بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو، اور حسن میں یکتا تمہیں ہو، ثانی رکھتے ہی نہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات واسطہ شیر خدا کا اور وسیلہ سیدہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے میرے مولا پاک پروردگار بندہ نوازا تو کریم ہے تو ارحم الراحمین ہے پاک پروردگار تیری ہی شان اور عظمت ہے میرے مولا تیرا ہی کرم ہے کہ ہم جیسے عاجز اور ناتواں بندوں کے ذریعے سے اس مجلس سیرت کے ذریعے سے میرے مولا تو نے محفل میلاد کو سجانے کی خدمت ہم سے لے لی ہے میرے مولا. ہم سب نے جن جن حضرات میں اس محفل میلاد کو سجانے میں مجلس سیرت کمیٹی کی طرف سے دان میں دین میں درہم میں سخن میں جیسے جس نے تعاون کیا ہے محنتیں کی ہیں پسینہ بہایا ہے بڑی کاوشوں سے اس محفل کو سجایا ہے میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں کاروبار میں تجارتوں میں آل اولاد میں اے میرے مولا ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما غیبی خزانوں سے مدد فرما ان کے اہل و عیال کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے مولا. جو یہاں حاضر آئے ہیں ہمارے مرحومین و مرحومات ساتھ ہی ساتھ جن کا ہم پر حق ہے جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے لیے دعا گو ہیں میرے مولا. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے صغائر کبائر کو معاف فرما درگزر فرما بخش فرما رحم کا کرم کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرما. قرآن و سنت کا سچا داعی بنا دے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے میرے مولا تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسوہ اخلاق و کردار کو سارے عالم میں پھیلانے والا بنا دے قرآن کی روشنی کو بکھیرنے والا بنا دے. اے میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے مولا ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو علم و حلم و صبر و بردباری اور تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما دنیا اور آخرت کی سرخروی اور کامیابیاں نصیب فرما. اے میرے مولا اس امت کو جمع فرما اے میرے مولا اس امت کو جمع فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما ہماری بچیوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی ماؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مولا اس ملک میں اس وطن عزیز میں ہم سب برادر وطن کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما امن و سلامتی قائم فرما. جو شر پسند عناصر مفسد عناصر مہلک عناصر ہیں میرے مولا ان کو تو ہدایت اور توفیق سے سرشار فرما. جن کے مقدر میں ہدایتیں نہیں ہے اے اللہ انہیں نست و نابود کرنے کے فیصلے میں جلدی فرما. اے میرے مولا ان پر ایسا اپنا عذاب ایسا کوڑا برسا کہ تو پھر ظالم قوموں سے اپنے عذاب کو لوٹایا نہیں کرتا ایسا عذاب ان پر نازل فرما. اے میرے مولا ہم سب کو عمل کرنے والا بنا جو کہا گیا بتایا گیا سنایا گیا اس میں کہنے سننے میں خطائی لفظی و معنوی سرزد ہوئی ہوگی تو اسے درگزر فرماتے ہوئے ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما عمل کی توفیق نصیب فرما عمل کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اور اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل پنج تن پاک اہل بیت اطہار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقہ طفیل میرے مولا ہماری اس محفل کو دعاؤں کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.